یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ کا پیغام مومنوں کے نام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے اللہ کا پیغام مومنوں کے نام۔ ایک اور آیت قرآنی، اس کا ترجمہ اور تفسیر صراط الجنان سے کچھ مدنی پھول لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے قرآن پاک کی یہ خوبصورت آیت کی تلاوت سنتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، 7واں پارہ ہے سورہ المائدہ، آیت نمبر 87۔ آئیے اب اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ اے ایمان والو، حرام نہ ٹھہراؤ وہ ستھری چیزیں کہ اللہ نے تمہارے لیے حلال کی، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک حد سے بڑھنے والے اللہ کو ناپسند ہیں۔ اب آئیے اس کا شان نزول سنتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کی ایک جماعت پیارے آقا علیہ السلام کا جب انہوں نے واز سنا تو ایک روز حضرت عثمان بن مدعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں وہ جمع ہوئے، اور انہوں نے آپس میں ترک دنیا کا عہد کر لیا، آپس میں وعدہ کر لیا کہ، اور اس بات پر اتفاق کیا کہ اب وہ ٹاٹ کا لباس پہنیں گے، ہمیشہ دن میں روزے رکھیں گے، اور ساری رات عبادت الہی میں گزاریں گے، بستر پر نہ لیٹیں گے، گوشت اور چکنائی نہ کھائیں گے، عورتوں سے جدا رہیں گے، نیز خوشبو بھی نہیں لگائیں گے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور انہیں اس ارادے سے روک دیا گیا۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اے مسلمانوں، جن حلال چیزوں کی طرف تمہارا دل مائل ہوتا ہے ان کی لذت حاصل کرنے سے اپنے آپ کو منع نہ کرو۔ جس طرح عیسائیوں کے علماء راہبوں نے کھانے پینے کی عمدہ چیزیں اور لذیذ چیزوں کو اور عورتوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا، اور بعض نے اپنے آپ کو گرجوں میں مقید یعنی قید کر لیا، اور بعض سیاحت کرنے لگے، تو اے مسلمانوں تم ان کی طرح حد سے نہ بڑھنا۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت ہمارا مذہب ہے اور کیا پیاری تعلیمات ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، احادیث مبارکہ میں اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں جس میں نبی پاک علیہ السلام نے اعتدال کا حکم دیا اور عبادت کرنے میں خود کو بہت زیادہ تکلیف میں ڈالنے سے منع فرمایا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے پاس تشریف فرما تھے۔ اس وقت حضرت حولہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے پاس سے گزری تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک علیہ السلام سے عرض کی، یہ حولہ ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ رات بھر نہیں سوتی۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رات بھر نہیں سوتی؟ اتنا عمل کیا کرو جتنا آسانی سے کر سکو، بخدا اللہ تعالیٰ نہیں اکتائے گا لیکن تم اکتا جاؤ گے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں ہمیشہ روزے رکھتا تھا اور ہر رات قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام کے سامنے میرا ذکر کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے مجھے بلوایا، میں خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تم ہمیشہ روزے رکھتے ہو اور ہر رات قرآن مجید پڑھتے ہو۔ میں نے عرض کی، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لیکن میں نے اس عبادت سے صرف خیر کا ارادہ کیا ہے۔ سرکار عالی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لیے یہ کافی ہے کہ تم مہینے میں صرف 3 دن روزے رکھ لیا کرو۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اس سے افضل کی طاقت رکھتا ہوں۔ پیارے آقا نے فرمایا، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، تمہارے مہمان کا تم پر حق ہے، تمہارے جسم کا تم پر حق ہے۔ تم اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے رکھو کیونکہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار تھے۔ میں نے عرض کی، اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت داؤد کے روزے کس طرح کے تھے؟ ارشاد فرمایا، وہ 1 دن روزہ رکھتے اور 1 دن افطار کرتے تھے، اور فرمایا ہر ماہ میں 1 قرآن پاک ختم کیا کرو۔
میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اس سے بھی افضل کی طاقت رکھتا ہوں۔ ارشاد فرمایا پھر 20 دن میں ایک قرآن ختم کر لیا کرو۔ میں نے عرض کی میں اس سے بھی افضل کی طاقت رکھتا ہوں۔ ارشاد فرمایا پھر 10 دن میں ایک قرآن ختم کر لیا کرو۔ میں نے عرض کی میں اس سے بھی افضل قرآن پڑھنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ ارشاد فرمایا پھر 7 دن میں ایک قرآن کریم ختم کر لیا کرو، اور اس سے زیادہ اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالو، کیونکہ تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے مہمان کا بھی تم پر حق ہے، اور تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے۔ اللہ اکبر! کیا خوبصورت مذہب ہے، کیا اعتدال والا دین ہے، کتنا بیلنس ہمارا مذہب ہے، سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس آیت کریمہ اور ان احادیث طیبہ سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ اسلام دین فطرت ہے، وہ توسط اور اعتدال کا تقاضا کرتا ہے، اور اس میں افراط و تفریط ممنوع ہے، مذموم ہے۔ اس طرح اسلام میں سخت اور مشکل عبادات مطلوب نہیں، بلکہ اسلامی احکام میں نرمی، ملائمت، سہولت اور آسانی مرغوب ہے۔ اسلام کا کوئی حکم خلاف فطرت نہیں۔ اسلام میں ترک لذائذ، سخت ریاضات اور عبادات شاقہ ممنوع ہیں۔ مصنوعی زاہدوں اور جعلی صوفیوں نے جو خود ساختہ شریعت وضع کر لی ہے، اس کا اسلام میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ نیکی اور فضیلت حاصل کرنے کا اصل اور صحیح طریقہ یہ ہے جس پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل کیا، جو راستہ ہمارے لیے انہوں نے مقرر کیا، جس طریقے پر صحابہ کرام علیہم الرضوان اور تابعین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عمل کیا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، افضل کیا ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے کہ کبھی نفس کے جائز تقاضوں کو پورا کرے اور کبھی نہ کرے۔ سبحان اللہ۔ ذرا اس کی تفصیل سمجھیے گا۔ اگرچہ اس آیت میں دیے ہوئے اللہ کے حلال رزق سے کھانے کا ذکر ہے، لیکن اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تمام نعمتوں سے بہرہ اندوز، یعنی فائدہ اٹھانے والا ہو۔ اس میں کھانے پینے کے علاوہ لباس، سواری، مکان، ازدواج کی نعمتیں، یہ سب شامل ہیں، اور بالخصوص کھانے پینے کی نعمتوں کا اس لیے ذکر فرمایا کہ یہ انسان کی اولین اور بنیادی ضرورت ہے۔ کھانے اور لباس میں لذیذ اور مرغوبات سے متعلق بھی علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض علماء کا نظریہ یہ ہے کہ ان کو ترک کرنا، یعنی لذیذ کھانوں کو ترک کرنا، ان سے دور رہنا افضل ہے، تاکہ انسان نفسانی خواہشوں کا غلام نہ بن جائے۔ اور بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ جب اللہ نے انسان کو وسعت دی ہے تو اس کو توسع، یعنی ان چیزوں کو اختیار کرنا چاہیے۔ لذیذ کھانے، عمدہ لباس، خوبصورت مکان، اعلیٰ درجے کی سواریوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور حقداروں کے حقوق بھی وہ ادا کرتا رہے۔ تاہم توسط، یعنی درمیانی راہ جو ہے نا، اعتدال کی راہ، وہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ یعنی کبھی تو مرغوبات نفسی، یعنی لذیذ کھانے ہیں، اچھے لباس ہیں، اس سے حصہ لے، اور کبھی نفس کے تقاضوں کو پورا نہ کرے، تاکہ فقر اور غنا دونوں مرتبوں کا جامع بن جائے۔ سبحان اللہ۔ کیا بات ہے میرے رب کے کلام کی، اور کیا بات ہے اسلامی تعلیمات کی۔ امید ہے اس خوبصورت آیت کا درس آج آپ نے سنا ہوگا۔ ہمیں فقط خواہشوں کا غلام بھی نہیں بننا، مگر جو رب نے ہمارے لیے حلال کہا ہے، حلال قرار دیا ہے، اس کو استعمال بھی کرنا ہے، اس سے متمتع بھی ہونا ہے، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کرنا ہے۔ میرے آقا کا انداز کیا تھا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو گھر میں جو مل جاتا وہ آپ کھا لیتے تھے۔ کبھی گوشت اور میٹھی چیزوں کی طرح عمدہ اور لذیذ طعام بھی تناول فرماتے، اور کبھی بہت سادہ کھانا کھاتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نمک، زیتون کے تیل یا سرکے کے ساتھ جو کی روٹی بھی کھا لیا کرتے۔ کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھوکے رہتے، پیٹ پر پتھر باندھتے، کبھی سیر ہو کر کھانا تناول فرماتے۔ غرض میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ میں تنگ دستی اور خوشحالی، غنا اور فقر سب کے لیے نمونہ ہے۔ کیا بات ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ذات کی۔ اچھا، یہ ایک بڑی اہم بات سیکھنی ہے ناظرین۔ اس آیت مبارکہ میں پاکیزہ چیزوں کو حرام قرار دینے سے منع فرمایا۔ اس سے ان لوگوں کو بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے جو مقبولانے بارگاہ الہی کی طرف منسوب ہر چیز پر حرام کے فتوے دینے لگ جاتے ہیں، اور ہر چیز میں انہیں شرک ہی سوچتا ہے۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ قرآن پاک کی اس خوبصورت آیت، اس کا ترجمہ اور تفسیر سے امید ہے آج کا پیغام آپ نے لے لیا ہوگا۔ اگلے سلسلے میں اللہ کا پیغام مومنوں کے نام میں ایک اور آیت قرآنی، اس کا ترجمہ اور تفسیر کے مدنی پھول لے کر حاضر ہوں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ کا پیغام